الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائیو، رمضان المبارک کا آج 20واں روزہ ہے۔ تقریباً رمضان کے 2 حصے گزر چکے، اب صرف ایک حصہ باقی رہ گیا۔ دن کے ایام، مہینے کے ایام، سال بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ البتہ جس نے رمضان کی کمائی غنیمت سمجھ کر کما لیا وہ کامیاب ہوا، جس نے رمضان کو غفلت میں گزار دیا وہ ناکام رہا، وہ محروم رہا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ والے فرماتے ہیں رمضان پورے سال کا مقدمہ ہے۔ رمضان جیسے وہ گزارتا ہے پورا سال ویسے گزارتا ہے۔ رمضان کے اندر تہجد کی پابندی کیا، اشراق، چاشت، اوابین کی پابندی کیا، پورا سال اللہ اسے توفیق دیتے ہیں سارے نوافل پڑھنے کی۔ رمضان کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کیا، ذکر و اذکار کیا، استغفار، درود شریف کثرت سے پڑھتا رہا، پورے سال اللہ ان اعمال کی توفیق دیتے ہیں۔ رمضان کے روزوں کو چھوڑ دیا، نمازوں کو چھوڑ دیا تو پورا سال بھی ویسے ہی رہے گا۔ تو اسی لیے رمضان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کی مغفرت کے لیے ایک رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اگر امت اپنی کوشش سے اس مہینے کے اندر بھی اپنی مغفرت نہیں کروائی تو پھر اللہ کے رسول کی بددعا اور جبرائیل امین کی بددعا پورا سال اسے لگتی رہے گی۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، آج میں 20واں روزہ ہے، آج پہلی تاخیرات ہے اور شب قدر اور اعتکاف کے سلسلے میں کچھ آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ شب قدر اور اعتکاف یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر خصوصیت کے ساتھ عطا فرمائی ہے۔ خطبے کے اندر آپ کے سامنے ایک سورت تلاوت کی میں نے، سورۃ القدر کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، پیغمبر آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی عظمت کیا ہے، اس کا احترام کیا ہے، لیلۃ القدر کے اندر کیا احترام کیا جاتا ہے، کیسے احترام کیا جاتا ہے، لیلۃ القدر کس سے کہتے ہیں، آپ کو کیا پتا ہے؟ تو میرے بھائیوں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے زمانے کے عبادت گزار لوگوں کے واقعات صحابہ کے سامنے ذکر فرماتے تھے کہ فلاں پیغمبر نے اس طرح عبادت کی، فلاں پیغمبر کے زمانے میں فلاں آدمی نے اس طرح عبادت کی۔ تو اس طرح ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے زمانے کے لوگوں کے سلسلے میں بتایا کہ ایک آدمی ایسا تھا جو 80 سال تک مسلسل عبادت کرتا رہا اور 80 سال تک کوئی عبادت میں کبھی کوتاہی نہیں کیا۔ ایک روایت کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 پیغمبروں کا ذکر فرمایا، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام۔ یہ 4 پیغمبر کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ یہ 4 پیغمبر 80 سال تک اللہ کی عبادت میں رہے، 80 سال تک جہاد میں مصروف رہے۔ اور اسی طرح ایک اور آدمی کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ ایک ایسا آدمی تھا پچھلے زمانے کے اندر 80 سال جہاد میں مصروف رہا اور اپنے جسم سے تلوار اور ہتھیار کو الگ نہیں کیا، یہاں تک کہ جب وہ سونے کے لیے بھی جاتا تھا تو اس کی ہتھیار اس کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی رہتی تھی۔ اتنا 80 سال تک اللہ کے راہ میں جہاد میں مصروف رہا۔ تو اس طرح کے واقعات جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سنے تو اللہ کے نبی سے یہ تمنا ظاہر کی کہ یا رسول اللہ، پچھلے زمانے کے لوگوں کی عمریں بھی زیادہ تھی، ہمت بھی زیادہ تھی، ان کے پاس طاقت بھی زیادہ تھی، اور کسی کام میں لگ جاتے تو مستقل طور پر اس کام کو انجام دے کر پاتے تھے، اور لمبی لمبی عمریں عبادت میں گزارتے تھے۔ ہمارے پاس نہ عمریں لمبی ہیں، ہماری 60-70 سال کے درمیان کی عمر ہماری ہے، اور نہ اتنی زیادہ طاقت ہے جو پچھلے زمانے کے لوگوں کو تھی، نہ اتنی ہمت ہے جو پچھلے لوگوں کے پاس ہمت تھی کہ مسلسل طور پر ہم 60 سال 80 سال عبادت میں لگ جائیں، جہاد میں لگ جائیں، تو ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو اندازہ لگاؤ، جب عبادت کا تذکرہ صحابہ کے سامنے اللہ کے رسول فرماتے تو صحابہ کے دل بے چین ہو جاتے تھے کہ ہمیں بھی وہ چیز میسر ہو جائے، وہ عبادت کے ایام میسر ہو جائے، ہمیں بھی وہ عبادت کا موقع میسر ہو جائے تاکہ ہم اچھے سے اچھے عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے والے بن جائے۔ ہمارے سامنے کتنی بھی عبادت کی فضیلتیں سناؤ، ایک کان سے ہم لوگ سنتے ہیں، دوسرے کان سے چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس عبادت کی اتنی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی اتنی اہمیت ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت سننے کی ہمارے پاس اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے، بازاروں میں گھنٹے گھنٹے گزارنے کی ہمارے پاس اہمیت ہے، میٹنگیں رات کے 2-2 3-3 تک پاس کرنے کے پاس ہمارے پاس وقت ہے اور اہمیت ہے، اور وقت کو بیجا استعمال کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت موجود ہے، لیکن عبادت کے لیے ہمارے پاس وقت موجود نہیں۔ لیکن صحابہ ایسے نہیں تھے، جب کسی کی عبادت کا تذکرہ کیا جاتا تو یہ تمنا کرتے کہ ہم بھی اس سے بھی اچھی عبادت کریں۔ تو اب پچھلے زمانے کے لوگوں کے عبادتوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی سنائے کہ فلاں فلاں 80 سال تک عبادت کیے، فلاں فلاں 80 سال تک جہاد کیے، فلاں فلاں اس طرح اللہ کی عبادت کیا کرتے، تو حضرت صحابہ کے دل مچل گئے کہ کاش کہ ہم کو وہ موقع میسر ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام باتوں کو سن کر خاموش رہے۔ جبرائیل امین اسی صورت کو لے کر نازل ہوئے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ پیغمبر ہم نے اس کو یعنی قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پورا قرآن مجید آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں نازل فرما چکا، پورا قرآن۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھیرے دھیرے 3 سال کی عمر تک تھوڑا تھوڑا کر کے آسمان دنیا سے اللہ کے نبی کے سینے میں آتا گیا۔ تو اندازہ لگاؤ کہ
23 سال تک آسمان دنیا سے اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی کے سینے پر قرآن نازل فرماتا رہا، ورنہ قرآن مجید آسمان دنیا پر لیلۃ القدر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو نازل فرما دیا۔ اسی لیے قرآن کا تعلق جس چیز سے ہو جاتا ہے اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ قرآن کا تعلق کسی انسان سے ہو جائے، کسی انسان کے سینے کے اندر قرآن آ جائے تو پھر اس کا مقام سامنے ہو جاتا ہے، اور جس کے سینے کے اندر قرآن نہیں اس کا مقام پیچھے ہو جاتا ہے۔ جتنے حافظ قرآن اس وقت موجود ہیں وہ اللہ کے نبی کی وراثت یعنی مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کسی اور عام چاہے انہیں ایم ایل اے بن جائے، ایم پی بن جائے، سی ایم بن جائے، اسے یہاں نہیں کھڑا سکتے، لیکن جس کے سینے کے اندر قرآن ہوتا ہے اللہ نے اس کو اتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا کہ اللہ نے اسے مصلی رسول عطا فرما دیا، کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، اگرچہ کہ اس کو لوگ غلامی میں ڈال کر غلام کی طرح امام کو دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ مصطفیٰ کا غلام ہے، لوگوں کا غلام نہیں ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے، لوگوں کا آخر کیا وارث نہیں ہے۔ تو جس کا تعلق قرآن سے ہو جاتا ہے اس کا مرتبہ مصلی رسول پر ہو جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا تعلق ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ بنا دیا، اور اس قرآن کا تعلق رمضان کے ساتھ ہوا تو اللہ نے سارے مہینوں کا سردار رمضان کو بنا دیا، اور اس کے قرآن کا تعلق لیلۃ القدر سے ہوا، اللہ نے لیلۃ القدر کے اندر قرآن کو نازل فرمایا تو اللہ نے ساری راتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی رات لیلۃ القدر کو بنا دیا۔ تو اسی لیے میرے بھائیو قرآن جس کے ساتھ اس کا تعلق ہوا اللہ نے اس کو اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، پیغمبر آپ کو پتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ عزت والی رات، عظمت والی رات۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر ہے 1000 مہینوں سے بہتر۔ 1000 مہینے اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو 80 پر 3 سال 4 ماہ لگتے ہیں، کم و پیش 80 پر 3 سال 4 ماہ 1000 مہینے ہوتے ہیں۔ بھائی ذرا ادھر متوجہ ہو جاؤ، سوئیں گے بولے تو نہ بات سمجھ میں آتی ہے، آدھی ادھوری بات سن لیتے ہیں۔ ذرا بات کرنے والی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی سن رہے ہیں، نہیں تو سو رہے۔ سونے سے ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی آدھی بات سن لیتا ہے، آدھی بات سننے سے انہوں ویسا کیسا بول ڈالی کرو، باہر جا کے سنانا شروع کر دیتا۔ بات پوری سننے کے بعد بات پوری سمجھ میں آتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو یعنی لیلۃ القدر کو 1000 مہینوں سے بہتر عطا فرمایا۔ اب وہ رات کون سے دن ہے؟ پورے آندھرا پردیش نہیں، پورے ہندوستان کے اندر لوگوں نے 20 پر 7ویں رات کو فکس کر دیا۔ ایک رات کو نہیں، 5 راتیں ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی تلاش کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ 5 راتیں، 20 پر 1ویں رات آج کی رات، 20 پر 3ویں رات اتوار کی رات، 25ویں رات منگل کی رات، 27ویں رات جمعرات کی رات، اور 29ویں رات یعنی ہفتے کی رات۔ یہ 5 راتوں میں تلاش کرنے کا، تلاش کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کرو اس کے اندر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو۔ تو ان 5 راتوں میں شب قدر تلاش کرنے کا حکم دیا، لیکن لوگوں نے کیسا بنا دیا؟ 20 پر 7ویں رات کو فکس کر دیا۔ اس میں پتہ نہیں کیسے کیسے نئے کپڑے پہن کر آتی ہیں ماشاءاللہ، وہ شب برات میں وہ نئے کپڑے پہن لے کو، اترا مار لے کو، کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بول ڈالا ہے کہ 20 پر 7ویں رات میں چکر لیلۃ القدر ہے۔ میرے بھائیو کب تک یہ رواجیں چلاتے رہیں گے؟ ایک رات عبادت کر لیے تو باقی رات کیا ہوئے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسا کہ آپ حدیث میں سن چکے ہیں، اللہ کے نبی کو اللہ نے اطلاع فرما دی کہ فلاں رات میں شب قدر ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت، اپنے صحابہ کو بتانے کے لیے باہر نکلے، مسجد کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دو آدمیوں کے درمیان لڑائی ہو گئی. تو اللہ کے نبی ان دونوں کو صلح کرنے کے لیے آگے بڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے دماغ سے وہ رات، جس رات کے اندر شب قدر تھی، اس رات کی تعیین کو، اس رات کی یعنی فلاں تاریخ میں یہ رات ہے، فلاں دن میں یہ رات ہے، تو اس کی تعیین کو اللہ نے ذہن سے اٹھا لیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بالکل ناراض تھا، غصے سے لال تھا. تو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا میں اللہ نے مجھے شب قدر کے بارے میں بتایا کہ فلاں رات میں شب قدر ہے، میں آپ کو بتانے کے لیے نکلا، لیکن ان دونوں آدمیوں کی لڑائی کی نحوست سے میرے ذہن سے وہ بات اللہ نے نکال لیا. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ لڑائی کتنی بڑی منحوس چیز ہے. دو مسلمان آپس میں لڑے، دو آدمی آپس میں لڑے، اب تو لڑائی، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی، چھوٹی چھوٹی بات پر دوسرے سے نفرت، چھوٹی چھوٹی بات پر دشمنیاں، چھوٹی چھوٹی بات پر پیچھے سے غیبتیں. تو پھر چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائیاں ہوتی رہیں گی تو کیا اس کے ذریعے سے دین کا کام ہوگا؟ اس کے ذریعے سے دین کو فائدہ ہوگا؟ بہت سارے لوگ دین کا لیبل لگا کر لڑائیاں لڑتے رہتے ہیں کہ ہمیں اس دین کا کام کرتے سو تمہیں سب نہیں کرتے کام. تو اس سے کچھ کام نہیں ہوگا، بس انہوں بول لیتے رہنا ہمیں کام کر رہے ہیں کریں. تو اس لیے لڑائی بڑی منحوس چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ فرمایا کہ فساد کرنے والے، اللہ کی لعنت ان فساد کرنے والوں پر ہوتی ہے، بگاڑ پیدا کرنے والے، لوگوں کے اندر امن کو ختم کرنے والے. تو اس لیے جہاں جہاں لوگ پانی پی کر لڑتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا ہی بادشاہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کان کھول کر سن لو، اس سے ان کے خود دین کا نقصان ہوتا ہے، فائدہ کچھ نہیں ہوتا. لیکن لڑنے والے کوئی اور نہیں تھے، مسلمان ہی تھے. مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحابہ تھے. صحابہ کا ہر کام امت کے لیے بڑا رحمت بنا ہے. چاہے کوئی بھی کام آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو صحابہ آپس میں لڑے تو امت کے لیے ایک رحمت کی چیز بن گئی ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رات میں شب قدر متعین کر دیتے تو پھر اسی رات کو، جیسے کہ آج کل لوگ نئے لوگ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ سمجھ گئے ہیں، 5 راتوں میں عبادت کرتے ہیں. جو نئے لوگ جو رمضان ٹو رمضان، جمعہ ٹو جمعہ، ایسے لوگ ہیں نا، انہوں وہ رات کو عبادت کر لیتے سب. وہ رات میں پوری جا کر کو یعنی اللہ پر اتنا بڑا احسان سا بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ رات عبادت کر کے تجھ پر احسان کیا ہے. نعوذ باللہ. جو لوگ سمجھ گئے ہیں الحمدللہ وہ 5 راتوں میں بھی عبادت کر لیتے ہیں. تو لہٰذا یعنی اگر ایک رات ہی متعین کر دیتا اللہ تبارک و تعالی تو لوگ اسی رات میں عبادت کر لیتے اور باقی راتوں کو چھوڑ دیتے. دوسری چیز، کوئی آدمی بیمار ہو جاتا اور وہ رات عبادت نہیں کر پاتا تو پورا سال افسوس میں رہتا کہ کاش کہ میں وہ رات عبادت کر لیتا. اور اسی طرح کوئی آدمی کسی مجبوری کی وجہ سے سفر میں نکل جائے اور رات مس ہو جائے اور پورا سال وہ پچھتائے گا کہ کاش کہ مجھے مل جاتی تو اچھا ہوتا، میں سفر میں چلا گیا. تو اسی لیے ایک رات ہمیں اللہ نے متعین نہیں کیا کہ فلاں تاریخ ہی میں شب قدر ہے، اللہ نے 5 راتیں متعین فرمائی. تو اللہ کے نبی کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ شب قدر کے اندر یعنی پانی کے اندر یعنی مٹی کے اندر جو پانی ہو جاتا ہے بارش کی وجہ سے، اسے کیچڑ کہتے ہیں، اس کے اندر سجدہ کرتے ہوئے. تو اللہ کے نبی فجر کے موقع پر ہم نے دیکھا کہ آپ کے پیشانی مبارک پر یعنی بارش ہوئی اس رات کو. اللہ کے نبی اس دن سجدہ کیے، آپ کے پیشانی پر کیچڑ کے اثرات نظر آئے. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ رات 21ویں رات تھی. اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ آج کی رات شب قدر تھی، وہ رات 21ویں رات تھی. صحابہ فرماتے ہیں تو اندازہ لگاؤ کہ شب قدر ایک رات میں فکس نہیں ہوتی، کبھی بسفر 1ویں رات میں ہوتی، کبھی بسفر 3ویں رات میں، کبھی 25ویں رات میں، کبھی 27ویں رات میں، کبھی 29ویں رات میں بدلتی رہتی ہے. اور خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس رات کا تھوڑا سا حصہ بھی ان کو مل گیا، اس رات کی تھوڑی سی عبادت بھی ان کو مل گئی
تو سمجھو کہ 80 پر 3 سال کی عبادت سے بہتر ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اسی لیے ایک رات کو فکس کر کے مت بیٹھا کرے، اور ایک رات کے اندر ہی یعنی رات پوری جاگ کے باقی راتوں کو چھوڑ دینا، یہ حماقت ہے۔ جو آدمی اس رات سے محروم رہا وہ محروم ہی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس رات کو پانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتکاف کو مسنون بنایا ہے، بلکہ وہ اعتکاف واجب کے قریب ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ ایک دن کا اعتکاف نہیں، 2 دن کا اعتکاف نہیں، مستقل طور پر 10 دن کا اعتکاف۔ اگر محلے کی مسجد میں محلے والوں میں سے کوئی بھی اعتکاف میں 10 دن کے اعتکاف میں نہیں بیٹھا، 1 دن 2 دن کا اعتکاف کا اعتبار نہیں ہے، ہاں اس پر بھی ثواب ملتا ہے، لیکن سنت مؤکدہ جو ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ جسے کہتے ہیں، محلے کا کوئی بھی ایک آدمی بھی 10 دن کا اعتکاف نہیں بیٹھا، سارے محلے والے گنہگار ہوں گے۔ اتنی اہمیت ہے۔ اسی لیے فضائل اعمال کے اندر حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اعتکاف کی کتنی بہترین فضیلتیں بیان فرمائی حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، اعتکاف کی بہت ساری فضیلتیں، جو بندہ اعتکاف بیٹھ جاتا ہے، اب تو مسجدوں میں ماشاءاللہ نوجوان بڑے شوق و رغبت کے ساتھ اعتکاف بیٹھتے ہیں، لیکن بے فائدہ اعتکاف ہوتا ہے۔ بہت سارے مسجد، ہماری مسجد میں دیکھا میں، خالی سو جانا، صبح کو صحیح بولے تو ظہر میں اٹھنا، ظہر کو صحیح بولے تو عصر میں اٹھنا، کہاں عبادت کر رہے ہیں؟ اب تو موبائل آ گئی ساتھ میں، مسجد کو آتے ہوئے اعتکاف بیٹھتے ہوئے موبائل مسجد کے اندر لائے، صبح سے لے کر شام تک بیٹھ گئے، سونا یا تو موبائل میں بیٹھ جانا، نہ ذکر، نہ تلاوت، نہ درود شریف، نہ نوافل، نہ تہجد، نہ اوابین، نہ چاشت، نہ اشراق۔ اعتکاف کیا بولتے؟ ایک رسم، بیٹھ گئے مسجد میں گزار دیا، اور وہ بھی نہ کو کیسا کرتے سو، مسجد کا حد یہ ہے، یہ جو آپ اندر بیٹھے نا، یہ مسجد کا حد ہے۔ صحن مسجد باہر کا جو ہے نا، یہ مسجد کے حد میں نہیں ہے، مسجد کا حد یہاں تو کچھ، یہاں سے لے کے باہر ہاں جا کو بیٹھ کو فونا میں بات کر لے بیٹھ، اعتکاف چلا گیا، ٹوٹ جاتا ہے۔ مسجد کے حد کے باہر جو آدمی بے ضرورت باہر گیا تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ ضرورت تھی پیشاب پاخانے کی، وضو کرنے کی ضرورت تھی، غسل کرنے کی ضرورت تھی، وہاں تک ہی جا سکتے ہیں، پر بے ضرورت فون بات کرنے کے لیے چلا گیا، کوئی دوست ملنے کے لیے آیا، فوراً باہر چلا جا کے بات کرنا شروع کر دیا، تو پھر یہ لوگ 10 دن بیٹھتے بھی کیا، اعتکاف چلا گیا، ٹوٹ گیا اعتکاف۔ تو اسی لیے اعتکاف کی جو شرائط ہے کہ عورتیں بیٹھنا ہے تو گھروں کے اندر ایک جگہ متعین کر لیں، ایک کمرہ متعین کر لیں، ضرورتاً کوئی کھانا پکانا ہے یا کوئی ایسا ضروری کام ہے تو اسی وقت انہوں وہاں سے اٹھ کر آ سکتے ہیں، ورنہ عورتیں بھی بے ضرورت وہاں سے اٹھنے کی اجازت ان کو نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، اعتکاف بہت ہی بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سے رمضان کا روزہ فرض ہوا، اعتکاف اللہ نے اعتکاف کا حکم دیا، تو اس وقت سے لے کر پوری زندگی 10 سال آپ نے اعتکاف بیٹھے، 1 سال بھی آپ کا اعتکاف نہیں چھوٹا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 10 سال اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، 10 دن اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ شب قدر مل جائے گی۔ کیا حضرت یہ فضیلتاں پیسے کے بارے میں بولو سنتی ہے ہمیں، کہاں تو بھی پیسہ آتا ہو تو فائدہ آیا بولے تو 4 باتیں اس کے بارے میں بول ڈالو سننا ہوتی۔ یہ فضیلتاں اتنا مہینے بہتر ہے، عبادتاں یہ سب مرنے کے بعد کی چیز ہے، زندے رہتے ہوئے سمجھ میں نہیں آتی۔ میرے بھائیو، زندے رہتے ہوئے بھی اس کی برکات انسان پوری زندگی محسوس کرے گا۔ اگر جس کی شب قدر مل جائے، پوری زندگی اس کی برکات محسوس کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، جو بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے، 1 دن کا بھی اعتکاف کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ جو آدمی 1 دن کا اعتکاف کر لیتا ہے،
جہنم اور اس کے درمیان اللہ 3 گڑھے کھود دیتے ہیں. 3 گڑھے. ایک گڑھا اتنا بڑا ہوتا ہے جیسے زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا ہے اتنا. تو اب جو 10 دن کا اعتکاف بیٹھ جائے کتنی فضیلت ہوگی. جیسا کہ اس سے پہلے فضائل اعمال میں آپ سن رہے تھے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی آیا اور عرض کیا کہ حضرت میں فلاں آدمی سے قرض لیا ہوا تھا اور میرے حالات ایسے ہیں کہ میں اس کی پورا قرض ادا نہیں کر سکتا. اگر آپ سفارش کر دیں گے تو شاید آپ کی وجہ سے وہ قرض میں ذرا کمی کر دے کہ اتنا نہیں اتنا دے دے. دیکھو وہ زمانے میں لوگوں کو قرض ادا کرنے کی کتنی فکر تھی. اب ویسا نہیں, قرض لے لیا تو ڈبانا, لے لینے کے بعد انہیں سوچتا دینا نہیں سے ستانا. ایک تو بیچارہ قرض دے کر احسان کر رہا ہے کہ بھائی لے لے تیری ضرورت کو پوری کر لے. اتنا بڑا احسان ہونے کے باوجود انہیں کتنا غدار اور بے وفا ہونا کہ اس آدمی کے احسان کو احسان نہیں سمجھا, بلکہ اس نے آ کر کیا الٹا اس کے پاس سے قرض لیا. اب انہیں وقت پر فون کرتا ہے کہ قرض ادا کرے. اب انہیں بولتا ہے نہیں ایک ہفتہ کے بعد دے دوں. پھر ایک ہفتہ گزر جاتا, پھر 2 ہفتے گزر جاتے, پھر یہاں تک کہ فون بند کر دیتا ہے, پھر یہاں تک کہ سم نکال کر پھینک دیتا ہے, پھر یہاں تک کہ اسے ڈبا دیتا ہے کہ بھائی نہیں دے سکتا میں. تو اسی لیے سود خور اوپر اٹھے, ایسا چلتا نہیں, ایسا نکالنا کرو. سود کا ماحول, سود کے بازار کو سارے معاشرے کے اندر پھیلایا. اب یہ لوگ بھی بڑے عجیب ہیں, سود خوروں کو برابر لے جا کو پیسہ دیتے رہتی. جو آدمی انسانیت کے ساتھ حلال طریقے سے قرض دیتا ہے اسے ڈباتے ہیں, سود خوروں کو کھلاتے رہتے ہیں. تو میرا حال میرے بھائیوں, دونوں باتیں غلط ہیں کہ قرض جو آدمی دیتا ہے اس کو واپس کرنا ضروری ہے. اگر جس آدمی کی نیت قرض ادا کرنے کی نہ ہو, قرض تو لے لیا, قرض ادا کرنے کی نیت نہ ہو, اگر وہ اسی حالت میں مر جائے سیدھا جہنم میں چلا جائے گا, کہیں بھی اگر اس کی رکاوٹ نہیں ہے. تو بہرحال میرے بھائیوں, اب وہ آدمی آ کر ریکویسٹ کیا کہ حضرت اگر آپ سفارش کر دے گے تو آپ کی سفارش کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ قرض کے اندر کمی کوتاہی کرے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس فوراً چپل نکالے اور پہن کر مسجد نبوی کے باہر آ گئے. تو ایک آدمی دیکھ رہا تھا, حضرت آپ اعتکاف میں, آپ بھول گئے کیا, مسجد کے باہر آ گئے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں مجھے یاد ہے میں اعتکاف میں ہوں, میں جان بوجھ کر باہر آیا ہوں. تو پھر حضرت جان بوجھ کر باہر آئے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں, اعتکاف ٹوٹ جائے تو دوسرے سال میں قضا کر لوں گا, میں اس کی قضا رکھ لوں گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اطہر کی طرف, آپ کے قبر اطہر کی طرف حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ کر کے فرمائے کہ ان قبر والوں سے میں نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جس نے کسی آدمی کی جائز ضرورتوں میں سے کوئی ضرورت پوری کرتا ہے, حرام ضرورتیں نہیں, کہ کوئی آدمی کہے کہ رشوت دلا دو, رشوت کے ذریعے میرے کام پورا کروا دو, کتنا کی پیسہ لے کو کرال بھائی اس کا کام ہو, یہ حرام ہے, یہ ضرورت کو پوری کرنا نہیں. یا کوئی آدمی سود دلانے کے لیے شیورٹی کو اگر کیا ہے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں اس کا شیورٹی ہوں, یہ ناجائز اور حرام کام ہے. گواہ بننے والا اور دلوانے والا, دینے والا, لینے والا, سب پر اللہ کی لعنت ہے. تو شیورٹی بھی بننا کر گناہ ہے. تو اس لیے کوئی آدمی کسی جائز چیزوں میں, جائز کاموں میں کسی کی ضرورت کو پوری کرتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 سال اعتکاف کرنے کا ثواب عطا فرماتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اعتکاف چھوڑا کو باہر سب لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرو. ایک دن کا اعتکاف جہنم اور اس کے درمیان 3 خندقیں, 3 گڑھے ہو جاتے ہیں. ایک گڑھا زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہوتا ہے. اندازہ لگاؤ کہ بندوں کی کتنی اہمیت ہے, مسلمان کی کتنی اہمیت ہے شریعت کے اندر, کہ کسی آدمی کی جائز ضرورت کو پوری کرتا ہے تو 10 سال اعتکاف کرنے کا ثواب اسے دیا جاتا ہے. تو میرے بھائیو, اعتکاف 10 دن کا اعتکاف جو آدمی بیٹھ جاتا ہے نا, شب قدر ڈیفینیٹلی اسے مل جاتی ہے. شرط یہ ہے بیکار کاموں میں مسجد میں آ کر گزارنا نہیں ہے,
کچھ نہ کچھ نوافل، اگر کچھ نوافل بھی نہیں پڑھتے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرو، گھنٹے گھنٹے بھی نہیں، یہاں تک کہ زیادہ سونے سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ صبح کو سوئے تو ظہر میں اٹھنا، ظہر میں یہاں پردہ لگا لاتے، پردہ اس واسطے نہیں لگاتے، سونے کے واسطے لگاتے نہیں، انہوں عبادت کرے تو باہر کے لوگوں کو کوئی ڈسٹرب نہیں ہونا بول کو پردہ لگاتے سو۔ اب انہوں پردہ لگاتے تو یہ سمجھے ہیں جیسے شادی کو دلہن دلہا کو ملا کر پردہ لگا کر اندر ڈھکلا ہوتا نہیں، وہی وہ سمجھتے ہیں کون بھی ڈسٹرب کرنا نہیں، ہم نہ سونے میں کرو۔ تو میرے بھائیو پردہ لگاتے ہیں تاکہ آدمی مکمل طور پر توجہ کے ساتھ عبادت پہ منہمک ہو جائے اور باہر کا کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، اس لیے پردہ لگایا جاتا ہے، ورنہ دلہا دلہن کے لیے تو ایسا پردہ اس لیے لگاتے ہیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ یہاں دلہا دلہن کی کوئی مثال نہیں ہے، یہاں پہ دلہا دلہن کی کوئی بات نہیں ہے، یہاں عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے فون کا استعمال کرنا اعتکاف کی حالت میں، اس سے اعتکاف میں بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے، یہاں تک اعتکاف مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، محلے کے آپ لوگوں سے میں درخواست کرتا ہوں 10 دن کے اعتکاف کی نیت کریں، یہاں تک کہ جو بندہ جس ضرورت کے لیے اعتکاف کرتا ہے، مثلا کسی کو نوکری نہیں ملی، مثلا کسی کو اگر کیا ہے یعنی کوئی ایسی حالت دنیا کی ہو یا آخرت ہو، کوئی بھی ہو، اب وہ سوچا کہ میں اعتکاف میں بیٹھوں گا، اللہ سے منوا کے رہوں گا۔ اعتکاف میں بیٹھنے کا مطلب یہ ہے اللہ کے دربار میں ڈیرا ڈال کے بیٹھ جانا کہ اللہ جب تک میری بات آپ نہیں سنتے میں باہر نہیں جاؤں گا، میں یہاں آپ کو منوا کر ہی رہوں گا۔ تو جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دنیاوی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں اور آخرت تو جہنم اور اس کے درمیان ایک دن کے اعتکاف کی وجہ سے 3 خندقیں، 10 دن کا اعتکاف بیٹھا تو اس کے لیے شب قدر بھی مل جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے پورے گناہوں کی معافی کا اعلان۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، شب قدر کو 5 طاق راتوں میں تلاش کرو، اور یہاں تک کہ بعض اللہ والے فرماتے ہیں کہ مغرب، عشاء، تراویح اور فجر کی جماعت اگر ہو سکے تو تہجد کی نماز سحری میں جیسا بھی اٹھتے ہیں تہجد کی 1-2 رکعت پڑھ لے، تو یہ 10 دنوں کے اندر اب تک تو ماشاءاللہ بہت سارے لوگ قرآن سننے کے لیے آ رہے ہیں، روزانہ بڑے شوق کے ساتھ تراویح میں شرکت کرتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، لیکن آپ سے پورے محلے والوں سے میں درخواست کرتا ہوں یہ 10 دن میں مکمل طور پر رات کی عبادتوں میں مشغول ہو جائیں، تراویح کسی کی چھوٹ نہ پائے۔ نہیں بھئی ہم نہ پواں دکھتے ہیں، ہم نہ سستی ہے، نیند آ جاتی ہے، یہ بہانے اللہ کے پاس نہ بنائیں۔ اس وقت آپ سنے ہوں گے، دیکھے ہوں گے ہندوستان کے حالات مسلمانوں پر خصوصاً بہت برے ہیں۔ اب آندھرا پردیش میں شروع ہونے والا ہے، آپ کو معلوم کی نہیں معلوم کی، آندھرا پردیش میں وہی نفرت پھیلانے والے فرقہ پرست لوگ، ایک پجاری کھڑے ہو کر اعلان کر رہا ہے کہ پورے آندھرا پردیش کا میں پادا یاترا کروں گا اور پورے ہندوؤں کو اکٹھا کروں گا، پورے ہندوؤں کو آ کر مل کے، ہمیں ہندو چاہیے، مسلمان نہیں چاہیے ہمیں۔ یہاں بھی فرقہ واریت کا بیج بوڑنے کے لیے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں آ کر کیا ہے میٹنگیں ہو رہے ہیں۔ آج بھی ہم نہیں جاگے، آج بھی ہم ایسے ہی رمضان کا ایک قیمتی اوقات ہے 10 دن کے، اس کے اندر بھی غفلت میں گزارے تو ہم سے بڑا منحوس کوئی یاد بھی نہیں۔ میرے بھائیو، آگ دور لگی ہوئی ہے، پہنچتی پہنچتی یہاں بھی پہنچ سکتی ہے، جہاں آگ لگ جاتی ہے پھر اسے بجھانا بڑا مشکل ہے۔ اس واسطے اللہ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں بھی مانگنا ہے، گناہوں سے توبہ بھی کرنا ہے۔ یہ 10 دن کوئی آدمی روزہ بھی نہ چھوڑے، بلکہ پورا مہینے کا روزہ رکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اگر جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتے، کیا بولے گرمی ہے، کام کو جانا ہے۔ سال میں 1 مرتبہ رمضان آتا ہے، اس کی بھی نہیں قدر کرے مسلمان۔ بہت سارے لوگ تراویح کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ کام کر کے ہاتھاں پاؤں میں درد، کہاں کھڑنا بھائی ایسے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے واسطے یہ 10 راتیں جاگ لو، یہ 10 راتیں کچھ نہ کچھ عبادت کر لو۔ بعض اللہ والوں کا معمول یہ رہا، یہ 10 راتوں میں روزانہ کچھ نہ کچھ پیسہ صدقہ دینے کے لیے اٹھا کر رکھتے تھے، تاکہ اگر 10 راتوں میں کوئی ایک شب قدر ہو، 1 روپیہ بھی اگر اس رات کے اندر ہمارا خرچ ہو گیا تو سمجھو کہ 1000 مہینوں سے بہتر کا یعنی ثواب مل گیا۔
ایک صفحہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کا کر لیا 1000 مہینوں میں عبادت کرنے کا ثواب. 2 رکعت بھی نفل نماز پڑھ لیا 1000 مہینوں میں 2 رکعت کئی 1000 رکعت بن جاتا ہے, کئی لاکھ رکعت بن جاتی. تو اس لیے اللہ کے واسطے یہ راتوں کو غنیمت سمجھے اور ہماری تراویح چھوٹ نہ پائے, اور اسی طرح ہماری تہجد, ہماری فجر کی نمازیں, ہماری عبادتیں یہ 10 رات کے اندر مکمل طور پر اس کی پابندی کرنے کی کوشش کریں. اور اعتکاف میں بیٹھنے والے 10 دن کا اعتکاف, وہ نماز کے بعد یعنی ہمیں آ کر اطلاع دیں کہ کتنے لوگ محلے کے اندر سے 10 دن کا اعتکاف بیٹھنے والے. میرے بھائیوں بہت فائدہ ہوگا. اعتکاف سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے. اور اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد اللہ کے واسطے موبائل استعمال مت کرو. ہاں ضروری طور پر سحری افطاری کا کھانا منگوانا ہے یا کوئی اور چیز منگوانا ہے, بس اتنی ضروری یعنی چیزوں کا استعمال درست ہے. باقی بے جا موبائل میں واٹس ایپ اور فیس بک وغیرہ میں لگ جانا, تو اس میں اعتکاف بسا اوقات ٹوٹ بھی جا سکتا ہے. اگر ہم نے اعتکاف کو چھوڑ کر بیکار کی چیزوں میں ملوث ہو گئے تو اعتکاف ٹوٹنے کا بھی اندیشہ ہے. مسجد کے 4 دیواری کے اندر رہیں, باہر بے ضرورت نہ جائیں, بلکہ اندر ہی پورا اپنا یعنی وقت گزارنے کی کوشش کریں. نوافل پڑھیں, قرآن کی تلاوت کریں, ذکر و اذکار کریں. تنہائی کی عبادت بہت بڑی طاقت رکھتی ہے اعتکاف میں. تنہائی کی عبادت, انفرادی عبادت, تو اس لیے اس کے اندر انفرادی عبادت کا خوب اہتمام کریں, دعاؤں کا خوب اہتمام کریں. تو بہرحال میرے بھائیوں یعنی جو لوگ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ آخر کیا ہے تیار ہو جائیں. اگر محلے سے کوئی بھی تیار نہیں ہوا تو سب گنہگار ہوں گے. تو بہرحال اعتکاف کی وجہ سے شب قدر بھی مل جائے گی. اور جو لوگ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سک رہے ہیں ان کے لیے تو 10 دن کے مکمل روزے, تراویح اور کوئی نماز نہ چھوٹنے پائے. روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ نکالتے رہیں. روزانہ 2 رکعت ہی صحیح پڑھ لیا کریں یا تہجد ہی صحیح پڑھ لیا کریں, تو انشاءاللہ یہ 10 راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالی ضرور شب قدر یعنی وہ رات مل جائے گی, اور اللہ تبارک و تعالی شب قدر کا ثواب یعنی ہمیں عطا فرمائے. تو اس لیے 5 راتیں ہیں, بسفر 1ویں رات, بسفر 3ویں رات, بسفر 5ویں رات, بسفر 7ویں رات, بسفر 9ویں رات. بسفر 7ویں رات کو ٹارگٹ مت بنایا کرو. ہاں اس کے اندر بھی ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی کبھی شب قدر عطا فرمائے ہوں, لیکن بدلتی رہتی ہے شب قدر, کبھی 20/1, کبھی 20/3. تو بہرحال میرے بھائیو آپ سے درخواست ہے کہ یہ 10 دن کو غنیمت سمجھیں اور پوری امت کے لیے دعا کریں. اس وقت دیکھیے کون تو بھی ہمیں مدن پلی کے اندر گھر بند کو حکومت والے کو گرے تو کیسا رہتا. رمضان کے مہینے میں بیچارے مسلمان روزے کی حالت میں تھے, ناحق ان کے گھروں کو گرا دیا گیا, ناحق دکانوں کو گرا دیا گیا. دلی کے اندر, یو پی کے اندر, گجرات کے اندر, مدھیہ پردیش کے اندر, تو کتنا ظلم ہو رہا ہے محض مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے. تو اس لیے سب کے لیے دعا کرے. وہ ساری ہمارے بھائی ہیں, وہ سارے ہمارے بھائی ہیں, بہت تکلیف میں ہیں, بے گھر ہیں, بیچارے دیکھتے تو آنکھوں میں آنسو آ جا رہا. ایسی حالت میں یعنی کسی کا گھر بلڈوزر سے گرا دیا جائے آنکھوں کے ساتھ. تو بہرحال میرے بھائی حالات بڑے سنگین ہے. اللہ کے واسطے اس وقت اللہ کو راضی کرنا سب مسلمانوں کی ضرورت ہے. اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے اور خصوصاً رمضان میں روزہ نہ چھوڑے, بلکہ روزانہ تراویح. الحمدللہ 3را قرآن شروع ہو چکا ہے, گزشتہ کل 3را قرآن شروع ہوا ہے. انشاءاللہ یعنی آخری تاخرات میں انشاءاللہ یہ قرآن بھی ختم ہو جائے گا. تو اس لیے آپ سے درخواست ہے تراویح میں شرکت کرنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلا جمعہ انشاءاللہ صدقہ فطر کے سلسلے میں اور اسی طرح عید کے احکام کے سلسلے میں اگلا جمعہ آپ کے سامنے بات ہوگی. اور فطرے کے سلسلے میں آپ کے سامنے یہ کہوں, غریب لوگ جن کے پاس حیثیت نہیں ہے وہ لوگ 70 پر 5 روپے کے حساب سے صدقہ فطر نکالیں, جھوم کی قیمت کے حساب سے. جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے, لکھ پتی ہے, کروڑ پتی ہے, یعنی اچھا خاصا اللہ نے ان کو مالدار بنایا ہے, وہ لوگ کھجور کے حساب سے 350 ہوتا ہے تقریباً, یا منقے کے حساب سے نکالیں تقریباً 750 روپے ہوتا ہے, یا نہیں تو یعنی جو کے حساب سے نکالیں وہ بھی تقریباً 350-400 کے حساب سے.
جو لوگ مالدار ہے وہ لوگ، یعنی جیسے سونا چاندی زکوٰۃ کے لیے نصاب متعین کیا گیا، سونا 80 پر 7 گرام، چاندی 612 گرام، اتنا رہے بولے تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یعنی صدقہ فطر میں 4 چیزوں کا یعنی 4 چیزوں کو رکھ کر صدقہ فطر کو متعین کیا گیا۔ غریب لوگ جن کے پاس حیثیت نہیں ہے وہ 70 اور 5 روپے کے حساب سے نکالے، اور جن کے پاس اللہ نے حیثیت دی ہے، مال دیا ہے، وہ زیادہ نکالیں۔ دیکھو میرے بھائیو، صدقہ فطر نکالنے کا مقصد یہ ہے کہ غریب بھی ہمارے ساتھ عید کرنے والے بن جائے، یہ مقصد ہے۔ اگر گھرانے کے 5 افراد ہیں، 70 پر 5 روپے کے حساب سے نکالے، کتنا بنے گا؟ 1 کلو گوشت بھی ڈھنگ سے نہیں آئے گا، 1 کلو گوشت بھی ڈھنگ سے نہیں آئے گا، وہ کیا ہمارے ساتھ عید منائیں گے؟ تو اس لیے جس کو اللہ نے مال دیا ہے ہم سے رابطہ کریں، کشمش کے حساب سے، وہ میں حساب لگا کے آپ کو بول دوں گا کہ آج کی قیمت کے حساب سے، منقع کے حساب سے کتنا آپ کو ادا کرنا ہے، اور اسی طرح کھجور کے حساب سے کتنا ادا کرنا ہے، جو کے حساب سے کتنا ادا کرنا ہے۔ جتنا زیادہ ہم غریبوں کو دیں گے اتنا زیادہ وہ لوگ ہمارے ساتھ یعنی عید میں شرکت فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اتوار کے دن صبح 11 بجے سے لے کر یعنی ظہر تک عورتوں کا اجتماع نوبل اسکول میں رکھا گیا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اپنی عورتوں کو نوبل اسکول میں بھیجیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔